اور صحیح بخاری میں موجود ہے کہ رسول پاک علیہ السلام بھی اللہ کی نعمت ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، رب فرماتا ہے مومنو میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، تمہیں اپنا رسول عطا فرمایا ہے۔ میں نہیں کرتا کوئی تفسیر اس آیت کی، میں کسی مفسر کا قول آپ کے سامنے نہیں رکھتا، خدا را میری ملت کے جوانوں یہ قرآن مجید کی آیت محکم ہے، کوئی متشابہات میں سے نہیں ہے، محکم ہے، واضح ہے۔ پورے میلاد شریف میں پورے حضور علیہ السلام کی محبت کے عنوان میں، نبی پاک کی سیرت کے عنوان میں، غلامی کے عنوان میں، تذکروں کے عنوان میں، حضور کی نعتوں کے عنوان میں، حضور کی سنت شریعت پر عمل کرنے کے عنوان میں ایک بات، صرف ایک، کہ کائنات کا پیدا کرنے والا رب کہتا ہے یہ رسول تم پر میرا احسان ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ میرا احسان ہے، یہ میرا احسان ہے۔ دوستو اگر ہم تھوڑا سا دیکھو نا، میں نے زندگی میں وہ لوگ دیکھے ہیں جو نا نعمتوں کے چھن جانے سے خوف میں رہتے ہیں، آزمائش کا شکار رہتے ہیں، ڈرے ڈرے سہمے سہمے رہتے ہیں کہ یار بڑا فضل ہے خدا کا، کہیں کوئی چیز چھن نہ جائے۔ یعنی کسی بیمار کو دیکھ کے جب کوئی آدمی کانپتا ہے، لرزتا ہے اس کا وجود، تو مانا کیا ہوتا ہے کہیں میری صحت بھی نہ چلی جائے۔ جب کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو لوگ زندگی کی نعمت کو سوچ کر خوف کھاتے ہیں، خدا نہ خواستہ کسی کا عزیز بچھڑ جائے تو لوگ اپنوں کو یاد کر کر کے روتے ہیں۔ نعمتوں کے بارے میں کچھ لوگ بڑے شدید حساس ہو جاتے ہیں، کہیں چلی نہ جائے، کہیں چلی نہ جائے۔ یہ جو صحابہ ہر وقت حضور کی ناراضگی سے ڈرتے تھے نا، ہر وقت حضور کی ناراضگی سے ذرا سانس بھی اونچا نہیں لیتے تھے۔ یعنی اس بارگاہ میں وہ بیٹھتے تھے نا تو یوں بیٹھتے تھے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں۔ وہ گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے دروازے پر کریم کے دروازے پر دستک نہیں دیتے تھے۔ وہ اس نعمت کے معاملے میں حساس تھے، ان کو پتا تھا کہ وہ دو عالم کی رحمت تھے، وہ جہاں چاہتے وہیں رہتے۔ یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ تو مہربانی۔ دوستو ہم اگر حضور اتنی بڑی نعمت ہمارے لیے بن کے آئے، اگر ہمیں کبھی اس کا احساس نصیب ہو جائے نا، احساس، ابن القیم ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ اگر حضور نہ آتے تو لوگوں نے ایک دوسرے کا گوشت کاٹ کے کھانا تھا۔ دنیا جس ڈگر پہ چلی گئی تھی نا، کتنا کچھ سخت ہوگا وہ شخص جو بیٹی کو پہلے مارتا ہی نہیں، ایک ہے مار کے دفن کر دینا، لیکن زندہ بیٹی کو یعنی زندہ بیٹی کو، میری ایک بیٹی ہے، سارے گھر والے کوئی بات کہیں تو میں ٹال سکتا ہوں، ان کی ماں کبھی کبھی کہتی ہے کہ ہوں پتہ لگے گا نا جدو تھی دی گل موڑو گے۔ تو میں نے کوئی پی ایچ ڈی تو نہیں کی اور بیٹیوں کے حقوق پہ، میں کوئی اس پر ایم فل کا مقالہ تو نہیں لے کے آیا، میں نے کوئی ریسرچ تو نہیں کی کہ بیٹی سے پیار کرنا چاہیے، میں نے کوئی دیکھا تو نہیں کلیجہ پھاڑ کے کہ بیٹی کے دل میں میرے لیے پیار کتنا، یہ دیکھا تو نہیں۔ لیکن یہ اتنا پیار کہاں سے آیا؟ یہ جو بیٹی کے جانے کا، حالانکہ بیٹی نے جانا ہوتا ہے، یہ بیٹی کے جانے کا تصور کر کے لوگ رو پڑتے ہیں۔ یہ جو زندگی لگا دیتے ہیں کہ میری بیٹی خوشحال رہے، اس کے گھر میں رونق رہے، اس کی طرف سے ٹھنڈی ہوا ہے، تو یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی انسان ہیں، یہ وہی زمین ہے جس زمین پر لوگ بیٹی کو مارتے بھی نہیں تھے، زندہ بچی پیدا ہونے والی گڑھا کھود کے اس میں رکھ کے مٹی ڈال دیتے تھے، زندہ بیٹیاں دفن کر دیتے تھے۔ رب کہتا میں نے احسان کیا تم پہ، میں نے احسان کیا، کیا؟ میں نے تمہیں اپنا رسول دیا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، میں نے تمہیں رسول دیا، اس رسول نے نا تمہیں کر کے دکھایا کہ بیٹی کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ جب بھی سیدہ فاطمہ آئی حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بیٹی کا ماتھا چوما، اپنی جگہ پہ بٹھایا، اعزاز دیا، کرم کیا۔ کسی کافر کی بیٹی بھی آ گئی تو رسول کریم نے چادر اتار کے بیٹی کے سر کو ڈھانپ دیا۔ رسول پاک کے گھر میں بہن آ گئی
رضائی بہن. تو محبوب نے ساری ازواج سے کہا جو جو تمہارے گھروں میں اکٹھا کر کے لے آؤ, جو جو ہے لاؤ سارا اکٹھا کر کے, اس لیے کہ میری بہن آئی ہے. پھر میرے کریم نے فرمایا اگر تو کہے تو تیرے لیے مدینے میں گھر نہ بنا دوں, تو یہیں رہ جانا, یہیں رہ جا. تو حضرت شیمہ عرض کرنے لگی نہیں حضور میں نے واپس جانا ہے. فرمایا جاؤ. عرض کرنے لگی بڑی سخت جنگ کر کے میرے قبیلے کو گرفتار کیا گیا ہے, سخت جنگجو ہیں, انہوں نے بڑی لڑائی کی ہے, بڑی مخالفت کی ہے دین کی, لیکن حضور اگر میں کہوں گی میں آپ کی رضائی بہن ہوں, میں اگر کہوں گی تو میرا سارا قبیلہ چھوڑ دیں گے. حضور نے فرمایا تو کہہ میں ابھی چھوڑ دیتا ہوں. چھوڑ دیا تیرا سارا. یہ کہاں سے آئی لطافتیں, یہ حسن, یہ توانائی, یہ شوق. مالک کہتا ہے تم نہیں بدل سکتے تھے, یہ میں نے احسان کیا. میں نے تمہیں اپنا رسول عطا فرمایا, تمہیں میں نے اپنا نبی دیا, اس نے تمہارا تزکیہ کر دیا, تمہارا باطن دھو ڈالا, میل کچیل اتر گئے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم. انہوں نے قرآن پڑھ پڑھ کے تمہارا تزکیہ کر دیا, باطن دھو ڈالے. یہ محبتیں سینہ بسینہ آ رہی ہیں. حضور نے ایسا تزکیہ کیا ہے کہ اب دلوں میں شوق اور طرح کے ہیں, درد اور طرح کے ہیں, باتیں اور طرح کی. غلام بڑا مشکل کام ہے غلام بننا. یہاں تو ملازمت مشکل ہے, جس کے ساتھ آپ نے باقاعدہ کمٹمنٹ کی ہوتی ہے نا, صبح 8 بجے سے 4 بجے تک کی, اور آپ کی چیزیں طے ہوتی ہیں. وہاں بھی ڈیوٹی کرنا بڑا لوگ مشکل کر دیتے ہیں. بعض افسران کی اخلاقی پوزیشن اللہ ماشاءاللہ اس طرح کے بڑے بڑے اچھے بھی ہوتے ہیں, لیکن بعض کی اس طرح کی ہوتی ہے کہ بندہ گھٹن کا شکار ہو جاتا ہے کہ جاؤں کہاں. یہ تو ہے صرف آپ, اور آپ اس میں بالکل آزاد ہوتے ہیں. سویرے فارغ ہو جائے, نہیں آتا میں یہ میرا ریزائن رکھو, آپ فارغ ہیں. لیکن جب لوگ غلام بنتے تھے, غلام انہیں خرید لیا جاتا تھا اور غلاموں کو مارا جاتا تھا تو کوئی ان کا درد محسوس نہیں کرتا تھا. وہ کاٹ ڈالا جاتا تھا تو کوئی درد محسوس نہیں کرتا تھا. درے لے کر جتنے دل کرتا آقا مارتا, کو پوچھنے والا نہیں تھا. یہ دیکھو نا حالات بدل گئے. سیلاب تو آیا یہاں سے 5 گھنٹے کے فاصلے پر, لیکن یہاں میں نے لوگوں کو روتے دیکھا, آنکھوں میں آنسو دیکھے. بیٹیوں کو کہا, بیٹیاں کہنے لگیں ہمارے جہیز کا سامان لے جاؤ, دے دو سیلاب والوں کو. مائیں کہنے لگیں کہ یہ بالیاں کس کام کی ہیں اگر حضور کی امت کے کام نہ آئیں, لے لو, میں نے خیرات کی. تڑپ گئے لوگ. وہ پردیس کاٹنے والے اوورسیز پاکستانی وہاں بیٹھ کر انہوں نے کہا ہماری رقوم لو, تقسیم کرو ان لوگوں کے بیچ. یہ درد کہاں سے آیا؟ رب کہتا ہے میں نے احسان کیا ہے, تمہیں رسول عطا فرمایا ہے, یہ میں نے احسان کیا ہے, تمہارے باطن پھیر دیے.